کل پنجاب کے ضلع گجرات کے گاؤں نت سے تعلق رکھنے والے چودھری خاندان کا ستارہ اپنے عروج پر ہے۔ یہ خاندان جو کئی سال تک ملک کے صرف ایک حصے میں اقتدار حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا، اب ملک بھر کی سیاسی قوت کا گڑھ بن چکا ہے۔ چودھریوں نے پہلے میاں اظہر کو سیاسی میدان سے باہر کیا، اب میر ظفر اللہ جمالی کو چلتا کیا۔ آئیں دیکھتے ہیں یہ چودھری ہیں کون، ان کا ملکی سیاست میں آخر کیا کردار ہے۔ ایک عام روایات کے مطابق چودھری خاندان کی سیاسی اور صنعتی سلطنت کے بانی چودھری ظہور الہی قیام پاکستان سے پہلے پولیس میں ایک عام ملازم تھے، لیکن جب انہوں نے سن 1948 میں فیصل آباد کے ایک کپڑے کا کارخانہ خریدا تو چودھری خاندان کے دن پھر گئے۔ چودھری ظہور الہی نے 50 کی دہائی میں سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور جنرل ایوب کے دور تک وہ انتہائی اہمیت اختیار کر چکے تھے کہ کنونشن مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے سیکریٹری چنے گئے۔ اس وقت سیاسی میدان میں ذوالفقار علی بھٹو اس سیاسی پارٹی کے جنرل سیکریٹری تھے۔ چودھری ظہور الہی کی جنرل ایوب سے قربت کی وجہ سے یہ افواہیں سیاسی حلقوں میں گردش کرنے لگی کہ ان کو پنجاب کا گورنر بنایا جا رہا ہے۔ یہ بات اس وقت کے صوبہ پنجاب کے گورنر نواب امیر محمد خان کو سخت ناگوار گزری اور انہوں نے چودھری ظہور الہی پر متعدد مقدمات بنائے۔ سن 1970 کے عام انتخابات میں چودھری ظہور الہی نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور وہ ان 16 ارکین اسمبلی میں سے ایک تھے جنہوں نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں چودھری ظہور الہی زیر عتاب رہے اور ایک موقع پر ان کو بینس چوری کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ سن 1977 میں مارشل لا کے نفاذ کے ساتھ ہی انہیں رہا کر دیا گیا اور ان کی رہائش گاہ قومی اتحاد کے جلسوں کا ایک مرکز بن گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد جب عبوری کابینہ تشکیل دی گئی تو اس وقت تک مسلم لیگ 2 داڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک داڑے کے سربراہ پیر پگاٹ تھے جبکہ دوسرے داڑے کی قیادت محمد حسین چٹ کے پاس تھی۔ چٹ گروپ نے سب سے پہلے وزارتیں قبول کی اور اس میں شامل چودھری ظہور الہی وفاقی وزیر بن گئے۔ وزیر بننے کے کچھ عرصے بعد وہ ہلاک کر دیے گئے اور قتل کا الزام الذوالفقار تنظیم پر لگایا گیا۔ اپنے والد کے قتل کے بعد چودھری شجاعت کو وفاقی وزیر زنت بنا دیا گیا اور اپنی وزارت کے دور میں انہوں نے اپنے خاندان کو مالی لحاظ سے بہت مضبوط کیا۔ سن 1985 میں ہونے والے غیر جماعتی انتخابات میں چودھری خاندان نے گجرات میں اپنے سیاسی حریف نوابزادہ خاندان سے انتخابی مفاہمت کر لی اور چودھری شجاعت حسین اور نوابزادہ مظہر علی خان بغیر کسی خاصی مزاحمت کے اپنی نشستیں جیت گئے۔ چودھری پرویز الہی ایک صوبائی حلقے سے کامیابی حاصل کی اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار بنے، لیکن قسمت نے نواز شریف کا ساتھ دیا اور چودھری خاندان کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ سن 1986 میں چودھری خاندان نے نواز شریف کے خلاف عدم اعتماد کی تاریخ لانے کی کوشش کی۔ شروع میں فوجی حکمران ضیاء الحق اور مسلم لیگ کے صدر پیر پگاڑ نے انہیں آشیرواد دیا، لیکن بعد میں دونوں پیچھے ہٹ گئے اور یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ جب مسلم لیگ پھر 2 داڑوں میں تقسیم ہوئی تو چودھری خاندان نے جنیجو کا ساتھ دیا۔ سن 1988 کے انتخابات میں چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت اپنی نشستیں جیت گئے اور پرویز الہی کو پنجاب میں وزیر بلدیات بنا دیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کو وزارت دیے جانے کے باوجود چودھری خاندان اور شریف خاندان کے اختلافات برقرار رہے، مگر یہ اختلافات پیپلز پارٹی کی مخالفت کے مشترکہ مقاصد کی وجہ سے دے رہے تھے۔ سن 1990 میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت میں چودھری شجاعت وفاقی وزیر داخلہ اور پرویز الہی صوبائی وزیر بلدیات بن گئے۔ وزیر بلدیات کے طور پر چودھری پرویز الہی نے مختلف اضلاع میں اپنے رابطے مضبوط کیے۔ اسی دوران چودھری خاندان نے اپنے رشتہ داریوں کا حلقہ بھی وسیع کیا۔ اگر پہلے اس خاندان کے رشتہ داروں میں وزیر آباد کی ریاست علی چٹ اور سیالکوٹ سے پیپلز پارٹی کے سابق MNA خورشید عالم چیمہ شامل تھے، تو اب یہ سلسلہ سرگودا کے انور علی چیمہ، میاں والی کے روکڑی خاندان اور اٹک کے کھٹر خاندان تک پھیل چکا تھا۔ سن 1993 میں چودھری شجاعت قومی اسمبلی کے حلقے سے ہار گئے، لیکن وہ بعد میں سینیٹر منتخب ہوئے۔
اس 3 سال کے دوران چودھری خاندان کو متعدد انکوائریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا اور چودھری پرویز الہی کو FIA نے گرفتار بھی کیا۔ سن 1993 میں ہونے والے انتخابات میں چودھری گجرات سے اپنی روایتی نشست جیت گئے۔ شجاعت حسین کو وزیر داخلہ کا قلمدان ملا، لیکن پرویز الہی کو اس دفعہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کے عہدے پر اتفاق کرنا پڑا۔ گیس چوری کے ایک مقدمے میں پرویز الہی کے والد کی گرفتاری کا بھی چودھری خاندان کو بہت رنج ہوا، لیکن پھر بھی معاملات یہی رہے۔ جنرل پرویز مشرف نے مسلم لیگ حکومت کا خاتمہ کیا تو شروع میں چودھری خاندان کے خلاف FIA کی انکوائریوں کا ذکر متعدد مواقع پر سننے میں آیا، لیکن جنرل مشرف کے گجرات سے تعلق رکھنے والے پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز نے چودھری خاندان اور فوجی حکمران کو قریب لانے میں ایک پل کا کردار ادا کیا، لیکن پھر انکوائریوں سے متعلق تمام افواہیں دم توڑ گئی۔ سن 2002 میں ہونے والے عام انتخابات میں میاں اظہر کی شکست کے بعد پارٹی معاملات میں چودھری خاندان کی گرفت بہت مضبوط ہو گئی۔ اقتدار کے سلسلے میں چودھریوں نے صرف پنجاب کا اتفاق کیا، مگر اسی وجہ سے مرکز میں بادشاہ بن گئے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ میاں اظہر کی شکست کے بعد کاف لیگ کے پاس وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کوئی موزوں امید نہیں ہے، تو چودھری برادران میر ظفر اللہ جمالی کا نام سامنے لے آئے۔ بعد میں جب جمالی وزیر اعظم بنے تو سیاسی حلقوں کو یہی توقع تھی کہ وہ فوجی جنتا کے ساتھ ساتھ پارٹی امور میں بھی فری ہینڈ چاہتے ہیں۔ شاید اسی لیے انہوں نے اپنی اتحادی جماعتوں کو مسلم لیگ میں ضم کرنے کی حمایت کی، تاکہ پارٹی میں چودھریوں کے اثر و رسوخ کو کم کیا جا سکے۔ لیکن سیاسی مبصرین کے مطابق چودھریوں نے مشاہد حسین کو مسلم لیگ کا سیکرٹری جنرل بنا کر نہ صرف ان کا یہ وار ناکام کیا بلکہ کھلے عام جمالی کی مخالفت شروع کر دی۔ مبصرین کے مطابق میر ظفر اللہ جمالی اور چودھریوں کے درمیان تازہ ترین اختلافات کی وجہ کابینہ کی توسیع کے سلسلے میں پائے جانے والے اختلافات تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں۔